کبھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے علی دا پہلا نمبر یہ کس نے ایجاد کیا، کیوں ایجاد کیا، تو کبھی اپنی زبان پہ نہ لاتے، چونکہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر۔ تو اس نظریے کی مخالفت میں رافضیوں نے یہ بنایا علی دا پہلا نمبر۔ تو اب کوئی کسی مذہب کی جب صراحت اور نشانی اور ان کا ٹریڈ مارک، ان کا ٹائٹل اختیار کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کوئی اگر سلیب لٹکاتا ہے، چھت پہ سلیب لگاتا ہے، تو ہم اسے عیسائی سمجھیں گے۔ کوئی کالا جھنڈا لگاتا ہے جان بوجھ کے، ہم اسے رافضی سمجھیں گے۔ اور یہ جو الفاظ ہے علی دا پہلا نمبر، یہ خاص ایک قوم، ایک عقیدے مذہب کی بنیاد ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ اور یہ ضرب لگانے کے لیے اہل سنت کے عقیدے پر کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں، علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ واقعی اہل سنت ہوتے تو شکوک و شبہات کے اندر کیوں ڈالتے؟ رسول اللہ نے منع کیا، فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ وہ شک والی باتیں چھوڑو، جو شک سے پاک ہیں وہ کام کیا کرو، اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر نہ کھڑا کیا کرو۔ پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ کلام کس کا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اور بھائی یہ قوالی ہے، قوال نے لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں خواجہ محی الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے وہ قوالوں نے جب یہ پڑھا تو ویڈیو موجود ہے، آپ نے اسی وقت مائک لے کہا نہ بھائی علی دا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ یہ ہمارے خان صاحب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دی منقبت پیش کر رہے سن۔ ساڑھے سلسلے دے پیر بھی مولا علی ہیں، لیکن اسی علی دا پہلا نمبر نہیں آتے، اسی آتے ہیں علی دا چوتھا نمبر۔ نہیں سمجھے نا؟ نہیں سمجھے؟ علی دا یہ لوگ آتے ہیں کہ پہلا نمبر علی دا چوتھا نمبر، پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر، دوسرا نمبر حضرت عمر ابن خطاب، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی، چوتھا نمبر حضرت مولا علی شیر خدا۔ میری گل سمجھے؟